اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا مولا مرتضی امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک آپ کی محبت دل کے اندر موجود نہ ہو، اور آپ کی ذات کا جو بغض ہے یہ نفاق اور کفر ہے، نفاق ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کیا کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ والذی فلق الحبہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا ہے، وبرأ النسمہ، اور جس نے روح کو جان کو پیدا کیا ہے، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا میرے ساتھ میرے کریم نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ علی میرے ساتھ محبت وہی رکھے گا کہ جو مومن ہے، اور مولا علی نے فرمایا یہ بھی وعدہ ہے کہ علی تیرے ساتھ بغض وہی رکھے گا کہ جس کے دل کے اندر نفاق موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن الترمذی کے اندر موجود ہے کہ حب علی من الایمان وبغضہ من النفاق، فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور علی کا بغض یہ نفاق ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی قابل ہے، کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ان کے متعلق بھی یہ بشارت ہے کہ حب علی من الایمان، کیا اس کے تحت میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسری احادیث میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ مولا علی شیر خدا کی وہ محبت قابل قبول ہے جس میں غلو نہ ہو، جس میں مولا علی شیر خدا کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو نہ بڑھایا جائے۔ اگر حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات میں غلو کیا جائے اور آپ کی محبت میں غلو کیا جائے تو یہ تو ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ کچھ لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کو الوہیت کے مقام پر خالق العالمین بھی کہہ دیتے ہیں، نیٹ پر کلپ موجود ہیں۔ کچھ لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کو انبیاء یا انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، یہ بھی کفر ہے اور آپ کی محبت میں غلو ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے مشرب کے مطابق حضرت مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرات شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مولا علی شیر خدا سے بلند ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ تو ہمارے نزدیک مولا علی شیر خدا کی محبت میں غلو نہ کیا جائے تو پھر بندہ اس بشارت کا حقدار ہے کہ حب علی من الایمان۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل اہل سنت کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان اس میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ روایت اہل تشیع کی نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہماری اہل سنت کی مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان میں مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، علی تیرے اندر عیسیٰ کی ایک مثال موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ ہوئے، ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور محبت میں انہوں نے غلو کیا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ محبت میں غلو کرتے ہیں، اب وہ بھی گمراہ ہیں، ہلاک ہیں، انہوں نے بھی کفر کیا ہے، محبت میں کفر کیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور وہ یہودی ہیں، وہ بھی تباہ ہیں، ہلاک ہیں۔ اللہ کے نبی سے رسول سے جو بغض رکھے تو اس کا انجام ہلاکت اور تباہی ہے۔ فرمایا علی تیری ذات میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال موجود ہے کہ ایک گروہ تیری محبت میں غلو کرے گا، یہ حدیث مرفوع ہے، تیری محبت میں غلو کرے گا، علی وہ بھی تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور ایک گروہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا، علی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ خوارج نے بغض رکھا، روافض نے غلو کیا، اور ان دونوں کے مابین جو معتدل ہیں، سواد اعظم ہیں، وہ اہل سنت ہیں جو نہ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ حضرت مولا علی شیر خدا سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کا جو فرمان ہے یہ بہت سننے کے قابل ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے ملفوظات ہیں،
اور ملفوظ نمبر 114 ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا ہلاک فی یا رجلان، دو آدمی میرے متعلق ہلاک ہو گئے، دو آدمی۔ فرمایا محب غال، جو میری محبت میں غلو کرے وہ بھی تباہ ہے، ہلاک ہے، برباد ہو جائے گا۔ جو حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھے، جو حضرت مولا علی شیر خدا کو الوہیت کے مقام پہ پہنچائے، جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرات شیخین سے افضل سمجھے، وہ فرمایا کہ وہ ہلاک ہے، وہ تباہ ہے۔ وَمُبْغِضٌ قال، اور فرمایا جو میری دشمنی میں بڑا ہوا ہے، مجھ سے عداوت رکھے، بغض رکھے، وہ بھی ہلاک اور تباہ ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اب تم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ تو فرمایا فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، اگر تم علی کی محبت کی حقیقت پانا چاہتے ہو اور علی کے ساتھ تمسک کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم حد اعتدال پہ رہو، تو تم سواد اعظم کی پیروی کرنا۔ اب سواد اعظم کون ہیں؟ اہل تشیع کے قاضی نور اللہ نے مجالس المومنین میں تسلیم کیا ہے کہ ہر دور میں سواد اعظم اہل سنت رہے ہیں، ہر دور میں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، کامیابی پانا چاہتے ہو، تو تم سواد اعظم کی پیروی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی شیر خدا کی محبت نصیب فرمائے اور محبت میں غلو اور آپ کی عداوت اور دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔